اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33۔ اس میں جو ہم نے پچھلی آیت میں یہ بات پڑھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، آیت نمبر 30، یہ ہم نے پچھلا پڑھ لیا تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ وہ کہہ دیتے ہیں، جو اعلان کر دیتے ہیں، جو اپنا عقیدہ نہیں چھپاتے ہیں کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ اب جو ہوگا وہ اللہ کی کتاب کے تحت ہوگا اور کوئی اور کتاب نہیں چل سکتی اور نہ مانی جائے گی ایز اے دین، کیونکہ ہمیں اپنے دور کے جہاد کے مطابق اعلان کرنا ہے۔ تو ہم جب اس اعلان کو سنتے ہیں تو ہمیں یہی بات لگتی ہے کہ جو کلیئر اپنا ایمان واضح کر کر بتا دیتے ہیں کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کی کتاب سے ہم فیصلے کرتے ہیں، پھر وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اب ڈٹے رہنے پر اللہ خوف اور غم سے دور رکھیں گے، بچا لیں گے، فرشتے اتریں گے۔ تو اس پر بھی ایک واضح ہم پر ایک کلیئر بات ہوتی ہے کہ جب ہم سٹیبل رہتے ہیں توحید پر تو تھوڑی پرابلم آئے گی، اور جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ثم استقاموا، کہ پھر وہ استقامت سے رہتے ہیں، اس کا مطلب سٹیبل رہنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے سامنے مشکل کھڑی ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم ربنا اللہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ساری کتابوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہم دین صرف اللہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں، تو اکیلا پن تو تھوڑا آئے گا، آپ لوگوں میں بہت ہی کم نظر آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے کافی نہیں کہ نازل ہوں گے فرشتے اور وہ تمہیں تسلی دیں گے۔ اب وہ کس انداز کی تسلی ہوگی وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے آپ کے دل میں اترتی ہے، آپ کو غم نہیں لگتا، آپ کو خوف نہیں آتا، آپ کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل سکون میں ہوتا ہے، کوئی برا بھی بول رہا ہوتا ہے تو آپ کو برا نہیں لگ رہا ہوتا ہے، آپ کو ایسا ہو رہا ہوتا ہے یہ بیچارہ بھی اللہ کی کتاب سے دور ہے اس لیے مجھے برا سمجھ رہا، نہیں تو یہ برا ہے نہیں، یہ ایسا شخص ہے نہیں جو مجھے برا کہے، لیکن اسے اللہ کی باتیں ہضم نہیں ہو رہی، اس کی ایجوکیشن میں بھی وہ باتیں آئی نہیں ہیں، تو یہ بیچارہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہم اس کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک منٹ جی، ہاں جی، تو ہم بات پڑھ رہے تھے کہ استقامت کو اللہ تعالیٰ جو باقاعدہ ڈیفائن کر رہے ہیں، تو استقامت پر رہنا تھوڑا پرابلم دیتا ہوگا، اور اسی پر ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں فرشتے، اور ہم جیسے لوگ، دنیا دار لوگ، اکثر جب ہمیں کوئی بڑی بات پر تسلی ہوتی ہے تو یہ بات ہم کو گواہی دیتی ہے کہ سامنے والے کے لیے وہ جو ہم پر مشکل آئی ہے وہ بہت بڑی سامنے والے کو لگ رہی ہے، لیکن میرا دل مطمئن ہے، تو ہم کہتے ہیں بس اللہ نے میری مدد کی ہے۔ یہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ ان سب کو لگ رہا ہے کہ میں بہت بڑی آزمائش سے گزرا ہوں، لیکن یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ مجھے تو اللہ نے بہت پرسکون رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک فیلنگ آئے گی جس کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، نازل ہوتے ہیں ان پہ فرشتے، اور اس کو تسلی دے کے کہتے ہیں کہ خوف مت کرو، غم مت کرو، خوشیاں مناؤ جنت کی جو تمہیں وعدہ دی جا رہی ہیں، ہم تمہارے فرینڈ ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انبلیویبل یہ پوائنٹ تھا کہ اللہ کیا واقعی اللہ کے فرشتے ہمارے دنیا میں بھی دوستی کا وعدہ کرتے ہیں؟ ہم نے تو سمجھا ہر وعدہ آخرت کا ہی ہے، تو اللہ فرما رہے نہیں، جو اسٹیبل رہتا ہے اس کو بہت سے ریوارڈ ملتے ہیں، جس پر فرشتے اس کے فرینڈز ہوتے ہیں دنیا میں بھی۔ اب وہ فرینڈز کی فرینڈشپ کی نوعیت اس کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا، لیکن ہمیں اتنا تسلی رکھنی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، اور پھر ہم نے بہت بڑی بات پڑھی کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا قیامت میں، اور جو تم مانگو گے یہ مہمان نوازی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے۔ یہ بات پڑھنے کے بعد آج ہم اپنے سبق پر آتے ہیں آیت نمبر 32 میں۔ بہت خوبصورت ٹاپک تھا، یقین جانیں کہ آپ کبھی اپنے فرینڈز میں ہوں، کبھی کوئی طرح کی پارٹی ہو، کوئی بھی طرح کی پارٹی ہو، چاہے میت ہو، چاہے خوشیاں ہوں، چاہے عید ہو، اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار دو چار باتیں اللہ کی بتا دو، تو یہ آیت اگر آپ نوٹ کر لینا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آیت نمبر 30 سے 32 تو بیسٹ ہے، ہر طرح کی محفل میں نہ کوئی ٹونٹ نہ کچھ، بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ توحید پر رہنا اور اس پر اتنے ریوارڈز حاصل کرنا، یہ بہت خوبصورت آیتیں ہیں جو ہم ٹک مارک کر لیں گے کہ جی ہمیں کام آیا کرے،
کہ اگر کوئی 2 منٹ کا ہمیں درس دینا ہو 10 منٹ کا. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں آج اپنے سبق پر. آیت نمبر 33. ومن احسن، ومن احسن، اور کون زیادہ حسین، زیادہ اچھی بات کے لحاظ سے، شکل کے نہیں. اللہ تعالیٰ شکل کی بات نہیں کر رہے ہیں. ومن احسن قولا، ومن احسن قولا، کون، کس کا بہت حسین قول ہے. ممن دعا الی اللہ، اس سے جو پکارے اللہ کی طرف. دیکھیں آپ نے اللہ کے نبی اپنی پرسنالٹی کی طرف نہیں پکارتے تھے، کیونکہ سب سے پیاری قول، سب سے پیاری بات تو انبیاء کرام کی ہوتی تھی، انہی کا طریقہ ہوتا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں سب سے بہترین بات اس کی ہوتی ہے جو دعا الی اللہ، دعا الی اللہ، جو دعوت دیتا ہو، پکارتا ہو اللہ کی کتاب کی طرف، قانون کی طرف، بات کی طرف. تو بڑی خوبصورت ہمیں بات مل گئی کہ کنفرم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے تھے. اچھا جی، اب اللہ کے نزدیک دی بیسٹ، یہ ہے نا ٹاپک ہمارا کہ ہو از دی بیسٹ. اللہ کے نزدیک کون سب سے بہترین ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی بات سب سے بہترین ہے. نمبر 1 دعا الی اللہ، جو دعوت دیتا ہو اللہ کی طرف. وعمل صالحا، نمبر 2، اور اس کے عمل بھی اس کی دعوت کے مطابق ہوں، نہ کہ دوسروں کو تو بڑی دعوتیں دیتا پھرتا ہو ہماری طرح اور گھر والے اس سے بیزار ہوں. دیکھیں نا، سب سے پہلی چیز انسان کی جج کے لیے، ججمنٹ کے لیے، کہ وہ کیسا انسان ہے، جس سے اس کے نوکر ماسی خوش ہوں، جس سے اس کے گھر والے خوش ہوں، جس کی زندگی کی اس کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہوں، جو اپنی ذات سے کسی کو رلاتا نہ ہو. یہ بیسٹ انسان ہے نا. اللہ مجھ میں، آپ میں جو کمی خامیاں ہیں اللہ دور فرما دے اور ہمیں ایسا انسان بنا دے کہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، کہ ہمارے مرنے سے کسی کو سکون ملے. اللہ تعالیٰ ایسی پرسنالٹی ہم نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انسان دنیا میں زندگی میں بنائے رکھے. تو بہترین بات اس کی ہے جو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، پھر عمل صالح بھی ہیں اس کی دعوت کے مطابق. وقولا، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کسی سے ڈرے بغیر کلیئر کہتا ہے اننی من المسلمین، بے شک میں جھکنے والوں میں سے ہوں. چاہے کوئی جھکے نہ جھکے، چاہے تمہارے اجماع تواتر سے تمہیں ثابت ہو رہا ہو کہ نہیں، تمہاری حدیثوں سے تم کو ثابت ہو رہا ہو کہ نہیں، مجھے اللہ کی کتاب سے اگر آرڈر ملے گا میں فرما بردار ہوں. مجھے پیچھے نہیں دیکھنا کہ کون میری تائید میں فرما بردار ہے کہ نہیں. وہ اس لیے کہ ہمارا ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے تم باہر آؤ نا، تم پہل کرو نا، تو پھر میں بھی پہل کرتی ہوں. یعنی یہ ایک ہمارا وقت تھا. اس لیے ہم اپنی تمام جو سوچ، اپنی سائیکالوجی، ایکچولی جو اسپیکر ہوگا وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو دے گا نا. اب اگر اس وقت میں اسپیکر ہوں تو یقیناً میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ تک دوں گی کہ ایک وقت تھا جب ہم کہتے تھے کہ تم اٹھو تو میں اٹھوں گی، تم شروع کرو تو میں کروں گی، میرا شوہر اجازت دے تو میں کروں گی، میری ساس برقع پہنے تو میں پہنوں گی، میری نند پہنے تو پہنوں گی. تو پتہ چلا کہ یہ ساری فضول باتیں تھیں. اللہ کے نبی نہ ایسے تھے، نہ ہمیں ایسا آرڈر ملا. اور اللہ تو فرما رہے ہیں کہ دی بیسٹ انسان، بیسٹ پرسنالٹی وہ ہے جو عمل اچھے کرتا ہو، اللہ کے راستے کی طرف پیورٹی سے بلاتا ہو. اور نمبر 3 کلیئر، بغیر ڈرے لوگوں کو کہتا ہو کہ ہاں میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں کر کے دکھا سکتا ہوں، میں جھک کے دکھا سکتا ہوں. اب جناب یہ ایک بہت پیارا، یہ بھی ایک چیپٹر تھا، ایک آیت پہ سمویا گیا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے آیت 34 آپ کو کیا بتاتی ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، اور نہیں برابر نیکیاں، وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہیں برابر سیئہ، برائی. اب آپ نے دیکھا کانٹیکس کیا تھا. کانٹیکس تھا کہ عمل کرتا ہو، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو اور کلیئر کہتا ہو کہ ہاں میں جھکنے والوں میں سے ہوں، مجھے کسی اور کی تائید کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کی تائید کافی ہے. یہ کانٹیکس تھا آپ کا. اور اللہ اس کے ساتھ آپ کو آگے کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگ اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہی دی بیسٹ کا ٹاپک تھا اور اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہوں گے. یہ تم فضول جو ہمارے قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں نا کہ طوائف نے کتے کو پانی پلائی،
تو وہ بھی بخشی گئی. تو ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ سب برے لوگ، سب لوگ اچھے لوگ، ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی رہ جائے، لیکن یہ بالکل آپ کسی کو کنڈیم کرو کہ جی سب برابر ہوں گے، اور کسی نے اگر یہ کیا اور یہ کیا اور ایک اللہ کا نام پکار لیا تو وہ اتنے نیک انسان کے برابر پہنچے گا. ایسی جھوٹی باتیں بھی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اللہ نے ادھر کلیئر کہہ دیا کہ اچھے اور برے قیامت کے دن برابر نہیں ہوں گے. لیکن اے لوگوں، ایک بہت اچھی ادھر تعلیم ہو رہی ہے، نصیحتیں ہو رہی ہیں. ان نصیحتوں میں سے ایک اور نصیحت لے لیجئے کہ ادفع باللتی. یہ آپ کو بڑی پیاری پیاری نصیحتیں ہو رہی تھی مجھے اور آپ کو. اب ایک اور نصیحت ہمارے لیے آ گئی، ادفع باللتی. ایکچولی اوریجن کیا ہے؟ دفع. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا دفع کرو، دور کرو. تو اللہ فرماتے ادفع، دور کرو، باللتی، اس طریقے سے جو ہیا احسن، کہ جو وہ بہترین طریقہ ہو. تو کس کو دور کرو؟ تو ہم پیچھے کانٹیکس لیتے ہوئے عاطفہ لیں گے برائی کو، کیونکہ آخری ورڈ کیا تھا؟ نہیں برابر حسنہ اور نہیں برابر سیئہ. تو ہم سیئہ کو فوکس کرتے ہوئے کہیں گے کہ سیئہ کو دور کرو، برائی کو دور کرو اس طریقے کے ساتھ جو تمہیں بہترین طریقہ لگتا، تمہیں لگتا. لیکن کبھی لگتا ہے چپ رہنا بہترین طریقہ ہے، کبھی بولنا بہترین طریقہ ہوتا ہے، کبھی کسی کی ستر پوشی کرنا بہترین طریقہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار کھلم کھلا پوری محفل میں اس کو پکڑ لینا بہترین طریقہ ہوتا ہے. ہاں، لیکن اس کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہے نا. آپ کو جو پریشانی آئی اور آپ کے دل نے جو بتایا کہ آپ اس کو کس طرح ٹیکل کریں، تو ضروری تو نہیں کہ آپ کا جو عمل ہے وہ رول ماڈل ہو جائے. بھئی ایک خدا نہ خواستہ کوئی کسی عورت کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہو تو وہ کوئی اس کو برداشت تو نہیں کرے گی نا. آپ نے کہا میں نے تو بڑی برداشت کیا، میں تو سب کو ہنس کے منہ دیتی ہوں. تو جناب سب کی الگ الگ پرابلمز ہیں، سمجھ آئی نا. کوئی ہنس کے منہ دے گا اور اس بات کو ختم کرے گا، لیکن کسی کو 2 چماٹ بھی لگانے پڑیں گے تو تب جا کر وہ آپ کا پیچھا کرنے سے رکے گا. تو یہ ہر ایک کو اللہ نے جو مشکلات دی ہیں وہ الگ الگ مشکلات ہیں. ہر ایک کو اپنے طور پر بہترین طریقہ جو اسے نظر آئے اس کے مطابق اسے ٹیکل کرنا پڑے گا. اس لیے آپ کسی کو اپنا اوپینین نہ دیا کرے کہ میں نے جو کیا وہ تم کر لو. آپ کو اس کی تکلیف ہی نہیں پتا، وہ بس کہہ رہی ہے میں پریشانی میں ہوں. آپ اس کو کہیں میں تو ہمیشہ برداشت کرتی ہوں. کبھی کبھار کوئی برداشت سامنے والے کو فرعون بنا دیتا ہے، تو ہر وقت برداشت کرنا بھی وہ جچ نہیں رہا ہے. اللہ بھی ناراض ہو رہے ہیں کہ کیا میں نے تجھے جو کھلایا پلایا اور عقل دی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا سارٹ آؤٹ، اس کا کنکلوژن یہ ہونا تھا کہ تم چپ رہتی. تمہیں تو بتا دینا تھی یہ بات، کئی عرصے پہلے بتا دینی تھی یہ بات. تو اس لیے غور کیجئے گا کہ ہر ایک کے پاس برائی کو بھلائی سے دور کرنا اپنا اپنا طریقہ کار ہوگا. اب اس کے لیے اللہ نے سب کو ایک عقل بلٹن کی ہوئی ہے. ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو برائی کو اس طریقے کے ساتھ جو تمہیں بہترین لگتی ہو. فَإِذَا الَّذِي، وہ طریقہ اپناؤ. فَإِذَا، پس جو، جب، الَّذِي، وہ جو، بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان اگر کوئی رنجش دشمنی ہو گئی ہے تو كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ گویا وہ ہو جائے ولی اور حمیم، یعنی بڑا جگری دوست، اور دوست تمہارا بن جائے، بہت ہی جگری دوست بن جائے. وہ طریقہ اختیار کرو کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ دوست بن جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے غور کیا کریں کہ ہر ایک کے لیے اپنا اپنا طریقہ کار ہے کہ وہ کس طرح دوست بنے گا اور اس کو کس طرح سے دوست بنایا جائے. یہ اللہ نے آپ کو ودیت کیا ہے کہ نوعیت کیا ہے، ایکچولی نوعیت کیا ہے معاملے کی، اس کے مطابق آپ نے کام کو کرنا ہے. لیکن بات آگے بڑی پیاری بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو ہم ہائپر ہو کر معاملے کو خراب کرتے ہیں، وہ جو ہم جذباتی ہو کر جلد بازی میں عقل کو استعمال کیے بغیر معاملے کو اور خراب کرتے ہیں، دشمن کو اور دشمن قاتل بنا دیتے ہیں،
تو آپ غور کیجئے کہ آگے کی آیت بڑی پیاری ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، اسی کو ہی، اسی چیپٹر کو، اسی ٹاپک کو جوائن کر رہی ہے کہ وما یلقاہا، یہ طریقہ نہیں پاتے. یلقا، لقا، القا، ملاقات اس کے اوریجن سے ہے. نہیں ملتا یہ طریقہ، نہیں پاتے یہ طریقہ، نہیں نصیب ہوتی یہ صفت کہ کس طرح سے کسی کو جگری دوست بنایا جائے. کبھی ناراض ہو کے بھی بنایا جاتا ہے، کبھی معاف کر کے بھی بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی ناراض ہو کے بھی بنایا جاتا ہے، کبھی معاف کر کے بھی بنایا جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، اس کا کوئی ایک اینگل نہیں ہے کہ آپ اپنا رول ماڈل ہو کر پیش کریں. اللہ فرما رہے ہیں یہ وزڈم، یہ دانشمندی، یہ عقل نہیں نصیب ہوتی الا الذین صبروا، لیکن جو لوگ سکون سے، صبر سے، سوچ کے چلتے ہیں انہیں نصیب ہوتی ہے. انڈرسٹینڈ؟ صبرو کو یہ کوالٹی نصیب ہوتی ہے جو جذبات کی روح میں بہہ نہیں جاتے. دل والے جس کو آپ حلیمی فطرت، آپ اس کو بردباری، آپ اس کو عقل استعمال کرنا، عقل مند ہوتے ہیں کہ جو لوگ ہماری طرح بے وقوفوں کی طرح جھٹ سے جواب نہیں دے دیتے ہیں، وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے اور رونے دھونے نہیں بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے وما یلقاہا، نہیں ملتا، نہیں نصیب ہوتا یہ صفت، یہ درجہ مگر ان لوگوں کو جو جم کر کام کرتے ہیں. اور سٹیبلٹی کا ہی درس پچھلی آیت سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ان الذی قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو استقامت اور صبر تقریباً سیم تھنگ، بہت ہی تھن لائن ہے، بہت ڈفرینٹ بہت نہیں ہے. تو ہمارا ٹاپک ہی استقامت کا تھا کہ اچھائی پہ جمے رہنا، اخلاق پر جمے رہنا، عقل کا استعمال کرنا، نان سینس نہیں ہو جانا. تو اللہ نے بھی کہا کہ یہ سٹیبل اور صبر کرنے والے، جمے رہنے والوں کے اندر یہ بہت بہترین صفت ہے. وما یلقاہا، دوبارہ یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ یہ صفت نہیں نصیب ہوتی الا ذو حظ عظیم، مگر جو بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں انہیں یہ صفت نصیب ہوتی ہے. اب ہم لوگوں نے ایکچولی نصیب والے، ماں کی پیٹ سے کوئی آیا تو اس دن جی باپ کو اچھی جاب مل گئی تو وہ پیدا ہوا تو پیسہ بہت آنے لگ گیا، تو جی جمعے کو پیدا ہوا تو پیر سے پیدا ہوا تو سر سے پیدا ہوا تو وہ برتھ مارک اس کے اوپر بہت سارا ہے. ہمارے یہاں تو وہ نصیبوں والے ایک الگ کیٹیگری ہو جاتی ہیں. اور اللہ کی کتاب میں نصیب والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے مقدر کو چمکاتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے وقت سے، اللہ کی دی ہوئی کتاب سے، اللہ کے دیے ہوئے سماعت بصارت دل سے، جو اپنے معاملات کو بہترین بناتے ہیں. اللہ کے نزدیک وہ نصیبوں والے ہیں. نصیب تو سب ایک جیسے ہی تقریباً لائے ہیں، لیکن بس انسان اس کو کس طرح سے ٹیکل کرے گا اور اپنے گرتے ہوئے نصیبوں کو کیسے سنبھالے گا اور اپنے سنبھلے ہوئے نصیبوں کو کیسے مینٹین رکھے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ نصیب والے وہ ہوتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سمیع علیم ہے، انہ هو السمیع العلیم. اللہ تمہیں پوری طرح سے آبزرو کر رہے ہیں، آپ انڈر آبزرویشن ہیں. اللہ تمہیں سن رہے ہیں کہ تم نے کبھی سوچا تھا اللہ کے لیے کام کروں، تم نے کبھی سوچا تھا کہ عربی کو سمجھوں، تم نے کبھی سوچا تھا کہ جھوٹ بولنے والوں کی زبان پکڑوں، تم نے کبھی سوچا تھا یا تم نے کہا تھا نہیں بابا یہ میرا کام تھوڑی ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کون غلط بول رہا ہے، ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کون غلط بول رہا ہے. اور سارے معاملوں میں تو ہم آستین چڑھا کے آ جاتے ہیں کہ جی میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں. ہماری بڑائیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ میں تو چھٹی حص میری بتا رہی تھی کہ یہ بہت تیز عورت ہے، میں تو آنکھیں کمزور ہیں پھر بھی ہماری مائیں ہاتھ لگا کے جارجٹ کی قسمیں بتا دیتی ہیں کہ یہ کون سا جارجٹ ہے. تو جیٹ بلیک آنکھیں سے نظر نہیں آ رہا لیکن جیٹ بلیک اور ہلکے بلیک میں ان کو فرق نظر آ جاتا ہے. تو پھر قرآن کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے؟ تو پھر قرآن میں کیوں نہیں ہم نے کبھی سمیع علیم ذات کو بتایا کہ اللہ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں،
اللہ میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، اللہ جو آپ نے مجھے زندگی دی اور موت بھی آپ ہی دیں گے تو مرنے سے پہلے انعمت علیہم ہو جاؤں، انعام یافتہ ہی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ گفٹ ہی لے کے جانا ہے، مجھے انہی لوگوں میں کھڑا ہونا ہے جو پوزیشن ہولڈرز تھے۔ اللہ عافیت کا معاملہ کیجئے گا، اللہ عافیت کا معاملہ کیجئے گا۔ لیکن کبھی سوچ تو ہم اپنی بنائیں کہ جی ہم جھوٹ بولنے والوں کی زبان پکڑ سکتے ہیں، ہم دین کا غلط رنگ دینے والوں کو پکڑ سکتے ہیں، ہم تمہارے ماتحت نہیں بیٹھ سکتے ہیں، چاہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اللہ آسانی اور عافیت والا معاملہ کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ سمیع علیم ذات ہے، وہ سارا تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم صرف منہ سے اوپر اوپر کتنی باتیں کرتے ہو اور تمہارے اندر کیا چل رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ بہت خوبصورت بات جو بتائی گئی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ جو تم کو صبر کرنے میں اور دشمن کو دوست بنانے میں، کسی کو معافی دینے میں، کسی کی غلطی کو اگنور کرنے میں، اگر تمہیں کسی کو نمٹنے کے لیے اگر تمہیں شیطان وسوسے ڈالے کہ رائٹ ٹریک یوز مت کرو، شیطان اگر تم کو اس معاملے میں وسوسے ڈالے کہ رائٹ ٹریک یوز مت کرو، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، سب تمہیں چھوڑ دیں گے، میاں چھوڑ دے گا، اکیلے رہ جاؤ گے، بچیوں کی شادی کہاں ہوگی، روزی ختم ہو جائے گی، دیکھیں سب کے اپنے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی تمہیں کوئی وسوسہ دے شیطان کی طرف سے، نزغن، کوئی شیطانیت انسانوں میں سے، جناتوں میں سے کوئی تمہیں شیطانیت دے کہ اللہ کی طرف جانے سے روکے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اب اللہ کا کوئی خاص گھر، کوئی خاص پناہ، کوئی تعویذ، اس سے تو اللہ کی پناہ نہیں ملتی۔ اللہ کی پناہ کس سے ملتی ہے کہ میں سر جھکا کر اپنے کام میں جاری و ساری رہوں، میں نے جو کام کرنا ہے میں وہ کرتی رہوں گی، اس سے میں اللہ کی پناہ حاصل کرتی رہوں گی۔ جو اللہ نے مجھے کام دیا ہے وہ کرو، وہی سب سے بڑا وظیفہ ہے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا۔ نہ تعویذ، نہ دم کیے ہوئے پانی، اور نہ ہی ایون بیت اللہ بھی جا کر، اور اگر آپ اللہ کا کام نہ کریں اور صرف طواف کر لیں اور جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو اپنی ذات پر نافذ نہ کریں تو وہاں سے پناہ بھی نہیں مل سکتی، چاہے آپ بیت اللہ چلے جاؤ، چاہے آپ عرفات چلے جاؤ۔ تو اللہ کی پناہ اللہ کے آرڈر اور اللہ کی فرما برداری میں آپ کو ملے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ وہ سمیع علیم ہے، تم کس طرح سے بچنا چاہ رہے ہو، اللہ تمہیں ضرور سپورٹ کریں گے، پروٹیکشن دیں گے۔ اور میں سمجھ رہی ہوں کہ آج ہم یہیں پر ہی اینڈ کر دیں کہ بڑی خوبصورت باتیں تھیں یہ سب، کہ اللہ کی نشانیاں، رات دن، سورج چاند، یہ ساری باتیں انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے جو ہم نے پڑھتے چلے گئے۔ بہت خوبصورت آیتیں ہیں، اگر آپ فارغ ہو اس وقت تو آیت نمبر 41 وہ ضرور پڑھیے گا، کہ بہت خوبصورت بات ہے، ضرور پڑھیے گا 41، نہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو، اچھا کل تو سنڈے ہے، منڈے کو ہم آیت نمبر 37 سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔